الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اسٹیج کو زینت بخشنے والی صدر صاحبہ، استانیہ صاحبات، محفل میں شریک ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں تہنیت پیش کرتی ہوں رفعت آصف اور محسنہ میراولی کو جو اس سال فراغت حاصل کر رہی ہے. مبارک ہو میری بہنوں، آپ دونوں مولا نگر سے یہاں تک چل کر آتی تھی، پھر سیڑھیاں چڑھ کر تیسری منزل پہنچ کر علم حاصل کرتی تھی. اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے، آپ کی صبر کو قبول کرے، ایسی ہی محنت، ایسی ہی صبر آپ کی زندگی میں برقرار رکھے، آمین. میری پیاری بہنوں، میں آپ کی فراغت پر مبارکبادی اس لیے دے رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ نے آپ دونوں کو علم دین سیکھنے کا توفیق دیا ہے، تو اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا ہے. شاعر کہتا ہے اللہ نے آپ کو سکھلایا قرآن و حدیث کی فرمانے، اللہ نے آپ کو سکھلایا قرآن و حدیث کی فرمانے. اے اہل جہاں، اس سے بڑھ کر تم لوگ پہ احسان کیا ہوگا. میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بے شک ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے. اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا ہے. اب نہیں بچتی. اللہ نے آپ کو جو توفیق دینا تھا، جو علم سکھانا تھا، جو دین کی سمجھ آپ کو عطا کرنا تھا، وہ عطا کر چکا ہے. اب آپ اس بھلائی کو اپنی زندگی میں باقی رکھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوشچن یہ آتا ہے کہ اس بھلائی کو اپنی زندگی میں ہم کیسے باقی رکھیں؟ اپنی زندگی میں بھلائی کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کو تازہ رکھے، علم کو سیکھنے کو جاری رکھے. کبھی بھی ایسا نہ سمجھے کہ میں بہت علم حاصل کر لی ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، اب مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا ہرگز نہ سمجھے، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک علم کے سیکھنے کو جاری رکھیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ پختہ ہوگا، آپ کو نئی نئی باتیں معلوم ہوں گی، آپ کا علم تازہ رہے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہے کہ ربی زدنی علما، کیونکہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ بہت کم ہے، آپ نے جو علم حاصل کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بہت علم حاصل کرنا ہے. آپ کے گھر کے اندر لائبریری بناؤ، اس میں کتابوں کو رکھو، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہو، کتابوں کو پڑھتے رہو. ٹارگیٹ بناؤ کہ ہر دن 1 صفحہ پڑھوں گی، 2 صفحے پڑھوں گی، 3 صفحے پڑھوں گی. پورے دن میں 1 صفحہ پڑھنے کے لیے وقت نکالنا مشکل کام نہیں ہے، بس ارادہ بنانا ہے. اگر آپ ہر دن
کتابوں کو پڑھتے رہو۔ اپنی زندگی میں بھلائی کو باقی رکھنے کے لیے دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ عمل کریں۔ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہے، پریکٹیکل آپ کچھ کرتے نہیں ہے، تو یاد رکھو آپ کا علم آپ کے لیے وبال اور مصیبت ہے۔ اپنے علم کو وبال مت بنائیے، عمل کروں گی۔ صبح سے لے کر شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو بھی پڑھا ہے، قرآن و حدیث سے ہم نے جو بھی سیکھا ہے، وہ ساری باتیں ہماری زندگی میں نظر آئے، ہماری باتوں میں نظر آئے، ہماری چال چلن میں نظر آئے، ہماری اخلاق میں نظر آئے۔ شاعر کہتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار کا غازی بنو۔ اپنی زندگی میں بھلائی کو باقی رکھنے کے لیے تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو علم بانٹو، دوسروں کو علم سکھاؤ، دوسروں میں علم کو پھیلاؤ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میری پیاری بہنوں، یہ جامعہ آپ کو یہی سکھایا ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ سے اگر ایک عورت یا ایک بچہ بھی ہدایت پا جاتا ہے، بھلائی کو حاصل کر لیتا ہے، سدھر جاتا ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ تم سے ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے تو وہ تمہارے لیے لال اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دین کے لیے کچھ کیجئے۔ دنیا کے لیے تو بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، دنیا کے لیے کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ دین کے لیے کیجئے، دین کے لیے کچھ کر کے جائیے، کسی کو سکھا کے جائیے۔ آپ سے دین کا کام کتنا ہوا یہ دیکھیے۔ لہٰذا کبھی بھی مت بھولنا کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک لوگوں کا کام ہے۔ آپ کی تقریر کی لوگوں کو ضرورت ہے، آپ کی تقریر سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور تقریر کیجیے۔ آپ کے لکھنے سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور لکھیے۔ غرض یہ جامعہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیے۔ ہاں، یہ بات یاد رہے، اس میں گھر والوں کی اجازت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے خدمت کے نام پر گھر والوں کی نافرمانی شروع کر دیں، اپنے ہی ماں باپ کی بات نہ سنیں، اپنے ہی شوہر کی بات نہ سنیں، ہم خود نافرمانی میں رہیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ اگر ماحول ملتا ہے، گھر والوں کی اجازت سے اگر خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے تو ضرور خدمت کیجیے۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جہاں آپ رہیں گے وہاں مکتب کی شکل میں چھوٹے بچوں کو محلے میں، گھروں میں بیانات کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور یہاں بیٹھی ہوئی سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔